کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کی موت پر پورا علاقہ خوشیاں منائے؟ محترم ناظرین، آج ہم جس پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا چشمے تصور میں لائیے، ایک گھر کے صحن میں میت پڑی ہے، موت کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا گاؤں خاموش تھا۔ کوئی ایک شخص بھی ہمدردی کے دو بول بولنے نہ آیا۔ ایک بے آسرا اور غم زدہ عورت اپنے معصوم یتیم بچوں کو سینے سے لگائے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی کسی مسیحا کا انتظار کر رہی ہے۔ پورا معاشرہ اس جنازے کا مکمل بائیکاٹ کر چکا ہے۔ آخر اس شخص نے ایسا کیا بھیانک جرم کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہ تھے؟ لیکن ان گاؤں والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج رات اسی سنسان اور ویران قبرستان میں ایک ایسا ناقابل یقین معجزہ رونما ہونے والا ہے جو ان سب کے سر شرم سے جھکا دے گا۔ آخر وہ معجزہ کیا تھا اور اس تنہا لاش کا اصل راز کیا تھا؟ آئیے اس تجسس سے بھرپور حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک گاؤں میں ایک ایسا شخص آباد تھا جسے ہر کوئی انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نفرت کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ شخص شراب کی لت میں بری طرح دھس چکا تھا۔ اس کی اس بدترین عادت نے اسے معاشرے میں اتنا تنہا کر دیا تھا کہ کوئی شریف انسان اس کے پاس کھڑا ہونا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ معاشرے نے اسے ایک ناسور سمجھ کر مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کا کوئی شخص اسے مزدوری دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے دور دراز کے گاؤں میں جا کر سخت ترین مشقت کرتا تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن روزمرہ کی شراب نوشی نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا اور موت اس کے قدموں کی آہٹ سن رہی تھی۔ وقت کی بے رحم سوئی چلتی رہی اور بالآخر ایک دن وہ شخص ایک طویل اور تکلیف دہ بیماری کے بعد دم توڑ گیا۔ اس کی موت پر گاؤں والوں کی بے حسی عروج پر پہنچ گئی اور متفقہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی اس شرابی کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ اس کی بیوہ سارا دن روتی رہی لیکن کسی کا دل نہ پسیجا۔ جب سورج غروب ہوا اور تاریکی نے ڈیرے ڈال لیے تو اس بے بس عورت نے اپنے ہاتھ کی اکلوتی انگوٹھی بیچ کر 2 مزدوروں کا بندوبست کیا۔ رات کی ہولناک تاریکی میں وہ اپنے شوہر کی چارپائی اٹھوا کر سنسان قبرستان کی طرف چل پڑی۔ پیچھے پیچھے اس کے معصوم بچے سہمے ہوئے چل رہے تھے۔ ویران قبرستان میں پہنچ کر جب کوئی گورکن نہ ملا تو اس غم زدہ عورت نے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر کی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ اندھیری رات، قبرستان کی وحشت اور ایک عورت کی بے بسی، یہ منظر کسی کا بھی دل چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر وہ منظر سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ گاؤں کے قریب واقع ایک بلند پہاڑی پر ایک انتہائی نیک، ولی اللہ اور بزرگ ہستی قیام پذیر تھی۔ وہ بزرگ سالہ سال سے اس پہاڑی پر مراقبے اور عبادت میں مشغول تھے اور کبھی وہاں سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج رات اچانک وہ بزرگ اپنی عبادت گاہ سے نکلے اور تیز قدموں سے سیدھے اس سنسان قبرستان کی طرف چل پڑے۔ یہ پراسرار خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیلی کہ پہاڑی والے بزرگ نیچے اتر آئے ہیں۔ لوگ دیوانہ وار ان کے پیچھے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر مجمع کے ہوش اڑ گئے۔ وہی عظیم بزرگ اس شرابی شخص کے سرہانے کھڑے اس کا جنازہ پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے۔
وہ مغرور گاؤں والے جو کل تک اس شخص پر تھوکتے تھے آج مجبوراً اسی کی نماز جنازہ کے لیے صفوں میں کھڑے تھے۔ تدفین کے بعد بزرگ نے اس بیوہ کو قریب بلایا اور گہری سوچ میں گم ہو کر پوچھا، اے بیٹی مجھے سچ بتا، تیرے شوہر کا ایسا کون سا خفیہ نیک عمل تھا جو وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا تھا؟ میں اپنی عبادت میں مگن تھا کہ مجھے غیبی آواز آئی، جاؤ اور قبرستان میں میرے ایک بخشے ہوئے اور پیارے بندے کا جنازہ پڑھاؤ جس کی بیوی اس وقت تنہا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میرے شوہر میں لاکھ برائیاں ہوگی لیکن ان میں 2 بڑی خوبیاں تھیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے 4 بچوں میں سے 2 بچے دراصل یتیم ہیں جنہیں میرے شوہر نے گود لیا اور انہیں اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر شفقت دی، اور دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ رات کے پچھلے پہر وہ نشے کی حالت میں بھی جاگتے تو زاروں کی طرح رو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ وہ سچے دل سے روتے ہوئے کہتے، یا اللہ میری اس بری لت کو مجھ سے دور کر دے، میں ایک گنہگار انسان ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، مجھے معاف فرما دے۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور فرمایا، بے شک یتیموں سے اس کی محبت اور رات کے اندھیروں میں اس کی سچی توبہ نے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا دیا۔ اللہ نے اس کے تمام گناہ مٹا کر اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ یہ حقیقت سنتے ہی تمام گاؤں والے شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ ناظرین، یہ دل خراش واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گناہوں کا فیصلہ کرنے والے۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ کیا خبر اس کا کون سا ٹوٹا ہوا سجدہ یا خفیہ نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے بھی بلند درجے پر پہنچ جائے۔ انسانیت کا احترام کیجیے اور اپنے اخلاق کو سنواریے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر گیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔